چلو بھائی صاحب فارغ ہو جائیں. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بجٹ پیش کیا جس میں بہت ہی تاریخی بجٹ تھا، اور اس میں جو خاص بات تھی کہ گریڈ 16 سے گریڈ 1 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 12% اضافہ کیا گیا ہے، اور جو پینشن ملازمین ہیں ان کی پینشن میں 8% اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئیں کہ جو مہنگائی کا طوفان اس ملک میں آیا ہوا ہے، اس مہنگائی کے طوفان میں جتنا بھی لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے، اس کے لیے حکومت سندھ نے کوشش کی. آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی یہ ساری چیزیں منظوری چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اس میں میٹنگ میں لی. تفصیلات آج چیف منسٹر صاحب نے اپنی پوری بجٹ اسپیچ میں دی کہ کس طریقے سے تمام سیکٹرز کو پیسے رکھے گئے، اور خصوصی طور پر ہیلتھ، ایجوکیشن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو ہمیشہ کی طرح فوکس کیا گیا ہے. آج کے اجلاس میں ایک اور مزیدار چیز دیکھنے میں آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں پہ آپس میں سیٹوں پہ لڑتے رہے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کے دعوے کرتے رہے ہیں، آج پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے، اتحاد تھا ان کا. اور ان کا یہ نیا گٹھ جوڑ، میں ایم کیو ایم کی قیادت کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نیا گٹھ جوڑ جوڑا ہے، اور ایک نیا پریسیڈنٹ اگر اسمبلی کی پالیٹکس میں شروع کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہاں پہ متحدہ کا اتحاد ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا میسج ہے، ایک نیا ہے. لیکن اس کو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے احتجاج جمہوریت میں سب کا حق ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے گئی اسمبلی کے فلور پہ، اس میں نان سیریسنیس نظر آئی، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ ویسے حقیقت میں میٹر نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں پالیٹکس بھی سب کے سامنے ہے. بلدیات کی الیکشنز میں جس طریقے سے متحدہ الیکشن سے بھاگتی رہی ہے، اور وہ بھاگتی اسی لیے رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ماسز میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور آج بھی ماسز میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جو ہے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی. تو اسمبلی میں چلیں، جس کا بھی مینڈیٹ جو بھی چیز، اس کو ہم اتنا زیادہ، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. لیکن یس، سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ کنٹینیوسلی دیتی ہوئی آئی ہے اور آج بھی دے رہی ہے. ہمیشہ وہ لوگ جو پروپیگنڈاز کرتے رہے ہیں ان کو سندھ کی عوام نے پہلے بھی مسترد کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی مسترد کرتے رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے سٹیکس عوام کے ساتھ نہیں ہیں. ان لوگوں کے سٹیکس جو ہیں وہ ان کی پرانی سیاست میں ہیں. جو پرانے جس طرح کی طرز کی سیاست انہوں نے اس شہر میں کی ہے، وہ پیپلز پارٹی نے ان کی ختم کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے شہر کراچی میں غنڈہ گردی، بوری بند لاشیں، بدماشی، بھتہ خوری اور کھالوں پہ سیاست، یہ ساری پیپلز پارٹی نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج اس کی فرسٹریشن تھی جو متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے سامنے آ رہی تھی، وہ فرسٹریٹ تھے اپنے اس طرز سیاست سے. اسی لیے ہی انہوں نے آج جو ہے یہ جو اسمبلی میں نازیبا قسم کا احتجاج کرنا تھا، کسی بجٹ پہ کرتے، اور پری پلانڈ تھا. جو یہ کہنا ہمیں بات کرنے نہیں دی گئی، یہ بھی کل بھی میں نے ایک بڑے چینل پہ دیکھا کہ رات کو 12:30 بجے ٹکٹ سے لگی تھی کہ ایم کیوں آج احتجاج کرتے، بھلے کرتے. پھر وہ جو ایران پہ حملے کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے جو آج ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی وہ ایکسپوز ہو گئے. پیپلز پارٹی قرارداد لے کے آئی، چیف منسٹر صاحب نے قرارداد کو پیش کی اور وہ پاس ہوئی یونانیمسلی.
اور آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم نے کنڈیم کیا. چیف منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ کی شروعات ہی ایران پہ جو اسرائیل کا بزدلانہ حملہ ہوا ہے, اپنی اسپیچ کی شروعات ہی چیف منسٹر صاحب نے اس سے کی. اور پھر جیسے اجلاس ایک لاز ہیں کہ بجٹ اجلاس میں اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی, تو اجلاس کو ختم کر کے اور 1 ہی منٹ کے بعد دوبارہ اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس کو بلا کے اس کی یہ قرارداد لائی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مثبت سیاست کو سب کو کرنے کا حق ہے, لیکن جو لوگ اس طرز سیاست کے ہمیشہ قائل رہے ہیں, جو نیگیٹو پالیٹکس ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں, جو ہمیشہ غنڈہ گردی کی پالیٹکس کرتے ہوئے آئے ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ غنڈہ گردی سے پہلے بھی ہم کبھی نہیں ڈرے تھے. جب آپ کے پہلے قائد تھے جن کا واقعی میں خوف ہوا کرتا تھا, جن کو آپ نے چھوڑ دیا, تو ہم پہلے بھی کبھی غنڈہ گردی سے نہیں ڈرے, اور آج بھی آپ نے جو غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی ہم اس سے بھی نہیں ڈرتے. اور ان فیوچر بھی متحدہ کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل باتیں کرنی ہے, سیاسی باتیں آپ کریں, لیکن اگر آپ نے بدماشی یا اس طرح کی غنڈہ گردی کرنی ہے تو غنڈہ گردی نہ آپ کو پہلے کبھی ہم آپ کے اس کے روب میں آئے, نہ آئندہ کبھی آپ کو روب میں لانے دیں گے. ناصر شاہ صاحب کچھ بات دیکھیں, ایک تو جو ایران پر اسرائیل کی دہشت گردی ہوئی اس کی مذمت کرتے ہیں اور عالم اسلام کی فتح کی دعا کرتے ہیں. پھر انڈیا میں جو ایک بڑا حادثہ ہوا اس پر بھی ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جو جانیں وہاں پہ گئیں. آج کا جو اجلاس آپ نے دیکھا اور جو بجٹ اسپیچ سی ایم صاحب کی تھی سندھ کی ترقی کے لیے, سندھ کے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے, جس میں غریب لوگوں کا, عام لوگوں کا زیادہ خیال رکھا گیا. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ٹیکسز تھے وہ ختم کر دیے گئے اور بہت ساروں میں کمی کر دی گئی. اور پھر جس طرح احتجاج ہوا, اور پھر سب سے اہم بات آج آپ نے نوٹ کی ہوگی, احتجاج ہوتا ہے پولیٹیکلی طور پر ہوتا رہتا ہے, لیکن آج آپ نے دیکھا کہ مخصوص طریقے سے سی ایم سندھ کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ سی ایم سندھ کی جو بہترین کارکردگی ہے, جو ان کی ایبلٹی ہے, جو ان کی سیاسی بصیرت ہے, جس طرح وہ ایکٹیو ہیں اور جس طرح انہوں نے پوری سندھ میں کام کیا, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کو آگے بڑھایا, اس نے ان کا صفایا کر دیا سیاسی طور پر. تو یہ سب سے زیادہ اسی لیے آج ان پر اس طرح کی بات کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2029 کا جب الیکشن آئے گا تو یہی سی ایم تب تک رہیں گے بھی, اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے, جو ترقی کا ایک سفر ہے, اس کے لحاظ سے یہ جو فارم 47 سے کچھ لوگ آگے ہیں, یہ آپ کو اگلی اسمبلی میں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے. تو بہت زبردست بجٹ ہے, اور کل آپ سب کو بریفنگ اس پہ دی جائے گی اور مزید سینئر منسٹر صاحب بات کریں گے. یہ بتا دیں کہ یہی ایم کیو جو ہے جب وفاقی بجٹ پیش کیا گیا وہاں پر بالکل چپ پیش تھی, کیونکہ حیدرآباد سکھر کے لیے, بلوچستان کی ایک سڑک کے لیے تو 100 ارب رکھے گئے, لیکن اس کے لیے صرف 15 ارب روپے. K4 کے لیے بھی وہ پیسے جو مطلوبہ تعداد میں چاہیے وہ نہیں دیے گئے. اس طرح اور بھی بہت سارے سندھ کے منصوبے تھے جن کو نظر انداز کیا گیا. تو اس سے پوری گٹھ جوڑ کا محور آپ کو کیا نظر ہے؟ حمید سمرو صاحب, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ ایم کیو ایم کے پاس ریئل مینڈیٹ ہوتا, اگر واقعی کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے, تو جب 3.2 بلین K4 کے لیے رکھے تھے اس وقت نیشنل اسمبلی میں چلاتے, اگر ان کو کراچی کے لوگوں کا فکر ہوتا, اور اگر وہ کراچی کے ریئل مینڈیٹ کو لے کر آئے ہوتے. انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک الفاظ بھی اس پہ جو ہے کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کیا. اسی طریقے سے حیدرآباد اور سکھر موٹر وے, یہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں, حیدرآباد سکھر موٹر وے حیدرآباد سکھر موٹر وے پورے پاکستانیوں کے لیے, پورے پاکستان ایشو پہ اگر خاموش رہی ہے. اور یہاں پہ آج ابھی بجٹ اسپیچ شروع نہیں ہوئی ہے, وہ پہلے سے یہ اپنے پلے کارڈ لے کے ہوئے آئے تھے, اور جو بھی انہوں نے آج غیر اخلاقی طور پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے کافی گفتگو وہاں پہ کی. تو میں کہ اس سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ دے آر ناٹ ریئل ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف کراچی, اور اسی لیے ان کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.